شداد کی جنت کا واقعہ۔ عرب وہ سرزمین ہے جس سے اسلام کی کرنیں نمودار ہوئیں اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن اس سرزمین کی خاص تاریخ ہے۔ صحرائے عرب کہلانے والا یہ علاقہ کبھی ماضی میں گزری انتہائی ترقی یافتہ طاقتور مگر نافرمان قوموں کا گھر ہوا کرتا تھا، جن کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے موجود ہے۔ اس قوم کے زمانے میں عرب کی سرزمین کوئی بنجر صحرا نہیں، بلکہ طرح طرح کے باغات، ہریالی اور نہروں سے لبریز زمین تھی۔ اسی سرزمین پر قوم عاد سے تعلق رکھنے والا وہ شہر بھی آباد تھا جسے قرآن میں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے شہر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ وہی جنت تھی جسے شداد نام کے بادشاہ نے اپنے آرام اور سکون، عیش و عشرت کے لیے تعمیر کروائی تھی، لیکن غرور اور تکبر میں مبتلا یہ بادشاہ اپنی تعمیر کردہ جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ شداد بادشاہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا، جو بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں آس پاس کے تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا تھا، سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا، اور اس نے بہت بڑا شہر بنوایا جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور ان پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تمہیں کسی شخص کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھے 2 اشخاص کی روح قبض کرتے وقت ان پر رحم آیا تھا۔ ایک مرتبہ سمندر میں ایک جہاز کچھ مسافر لے کر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ ان مسافروں میں ایک خاتون حاملہ تھی جو کہ درد ذہ کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی اور بے چین تھی۔ تبھی اچانک سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، ہوا تیز چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرانے لگی اور جہاز ہچکولے لینے لگا۔ جہاز کی یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا، ادھر وہ خاتون درد ذہ کی وجہ سے چیخ رہی تھی۔ سمندر کی تیز لہروں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ادھر ایک تختے پر اس حاملہ خاتون سے ایک بچے کی ولادت ہوئی اور خاتون بے ہوش ہو گئی اور تختہ بہتا ہوا کنارے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس خاتون کی روح قبض کر لو۔ تب مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا کہ اب اس کا کیا ہوگا، یہ کس کے سہارے جیے گا؟ اور یہ بچہ بہتے ہوئے تختے پر لیٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اور تختہ بہتا ہوا کنارے کی طرف چلا جا رہا تھا، اور کنارے پر کچھ گاؤں کے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو اٹھا کر لے گئے جو کہ مر چکی تھی، اور اسے سپرد خاک کیا۔ ایک شخص اس بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی بچے کو پا کر بہت ہی خوش ہوئی کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بہت ہی ہنسی خوشی بچے کی پرورش کی اور اس بچے کا نام شداد رکھا۔ جب یہ بچہ 7 برس کا ہوا تو اپنی عمر کے حساب سے بہت ہی چالاک اور ذہین تھا۔ ایک مرتبہ شداد بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیل رہا تھا، تبھی اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اعلان ہو رہا تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ لیکن شداد ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بادشاہ کی سواری دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے لشکر چل رہا تھا۔ کچھ دیر میں سب لوگ نکل گئے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے کچھ سپاہی واپس آئے اور وہ کسی چیز کی تلاش میں تھے جو شاید ان سے گر گئی تھی۔ ایک کپڑے کی تھیلی سپاہی کو ملی۔ سپاہی نے تھیلی کو کھول کر دیکھا
اس میں ایک سرمےدانی تھی۔ اس سپاہی نے اپنے ساتھی کو دکھایا کہ یہ سرمےدانی اس تھیلی سے نکلی ہے۔ ساتھی نے کہا، راہ میں پڑی ہوئی چیز اٹھاتے نہیں، کیا پتا اس سرمےدانی میں سرما کیسا ہو، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سپاہی نے کہا، پہلے ہم یہ سرما کسی کی آنکھ پر لگا کر دیکھیں گے۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور انہیں شداد نظر آیا۔ انہوں نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ سرما لگتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی اور اسے زمین کے اندر کی چیزیں دکھنے لگیں۔ زمین کے اندر کہیں پتھر دبے ہوئے تھے، کہیں خزانہ تھا۔ خزانے کو دیکھ کر وہ زور زور سے چیخنے لگا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سپاہی نے جب یہ بات بچے کی زبان سے سنی تو سرمےدانی وہیں پر چھوڑ کر بھاگا۔ شداد نے سرمےدانی اٹھائی اور اپنے گھر آ گیا اور ساری بات اپنے والد کو بتائی، اور اس نے یہ بھی کہا، اگر میں ان کو یہ بتا دیتا کہ مجھ کو اب زمین کے اندر کا خزانہ دکھ رہا ہے تو وہ سرمےدانی کو پھینک کر نہیں جاتے، وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ شداد کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، جب رات ہو جائے گی تو مزدور اور خچر لے کر چلیں گے اور خزانہ کھود کر لے آئیں گے۔ جب رات ہوئی تو یہ لوگ کچھ مزدور اور خچر لے کر اس جگہ پہنچے جہاں پر شداد نے خزانہ دیکھا تھا۔ وہاں پر مزدوروں نے کھدائی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں خزانہ نکل آیا اور یہ خزانے کو خچروں پر لاد کر گھر لے آئے۔ شداد اب بہت مالدار ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی عمر بڑھتی گئی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بستی والوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان کو روزانہ کھانا کھلاتا تھا۔ بستی والے بھی اس کے مرید ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا بڑا ہی عالیشان محل بنوایا اور ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور اس نے محل سے دور زمین خریدنا شروع کر دی۔ وہ اپنی دولت اور لشکر پر بہت نازاں تھا۔ اب تو اس کا حال یہ تھا کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہاں کے عالموں نے شداد کو بہت سمجھایا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ عالموں کی بات سن کر شداد نے کہا، مجھے تمہارے خدا کی جنت نہیں چاہیے، میں اسی دنیا میں اپنی جنت بنواؤں گا جو خدا کی جنت سے کہیں بہتر ہوگی۔ اب شداد نے جنت کے لیے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر پہاڑ بھی تھے، دریا بھی تھے، نہریں بھی تھیں اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اب وہاں پر جنت کے لیے نقشہ تیار کیا گیا اور جنت کے لیے بنیادیں کھودنا شروع ہو گئیں۔ جنت کی تعمیر میں ہزاروں مزدور کاریگر لگے ہوئے تھے۔ بنیاد میں بہت ہی اچھی قسم کا پتھر لگایا اور سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں۔ اب جیسے جیسے دیواریں اونچی اٹھتی جاتی تھیں ان پر ہیرے، جواہرات اور یاقوت لگائے جاتے تھے۔ جنت کے اندر چھوٹے چھوٹے محل بنوائے گئے، ان پر لال گوہر اور یاقوت لگائے گئے۔ اندر نہریں بنوائی گئی، جھرنے بنوائے، طرح طرح کے پھولوں کے پیڑ لگائے گئے اور پھلوں کے درخت لگائے گئے۔ جگہ جگہ حوض بنائے گئے جن میں دودھ، شہد اور شراب بھروا دی گئی، اور بڑے بڑے ستون اور محرابیں بنوائی گئی۔ 12 برس میں جنت تیار ہو گئی۔ اب شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے پورے لشکر کے ساتھ اپنے محل سے روانہ ہوا، اور راستے میں لوگوں نے بڑی ہی دھوم دھام سے شداد کا استقبال کیا، اور شداد لوگوں کو دعوت دیتا چل رہا تھا، جسے جنت دیکھنی ہے وہ میرے پاس آئے اور جنت کا دیدار کرے۔ شداد اور اس کا لشکر دھیرے دھیرے جنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شداد جیسے جیسے جنت کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ جب شداد جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے گھوڑے پر سے زمین پر اترنا چاہا۔ اس کا ایک پیر رکاب میں تھا
اور دوسرا پیر زمین پر۔ شام کا وقت تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک الموت کو حکم ہوا کہ شداد کی روح قبض کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پلک جھپکتے ہی شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر اور یہاں کے لوگوں کو زمیں دوز کر دیا، جس کا اب کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن میں دوپہر کے وقت جب وہ آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا، ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے، پیغمبروں سے پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تمہیں کسی شخص کی روح قبض کرتے وقت رحم بھی آیا تھا؟ اس کے جواب میں ملک الموت نے یہ قصہ بیان کیا اور عرض کیا، یا رب مجھے ایک تو اس بچے پر رحم آیا جس کی ولادت کے کچھ لمحوں بعد میں نے اس کی ماں کی روح قبض کی تھی، تب سوچا تھا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، اور دوسری بار شداد کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا کہ اس نے اتنے شوق سے جنت بنوائی، کم سے کم ایک جھلک تو اندر جا کر دیکھ لیتا۔ ملک الموت کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں دونوں بار ایک ہی شخص پر رحم آیا، کیونکہ یہ بچہ ہی بڑے ہو کر شداد بنا۔